الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو رزق دیا پھر تم کو موت دیتا ہے پھر تم کو جلائے گا یعنی زندہ کرے گا حال من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون کیا تمہارے شرکاء میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے اور ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے وہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں تاکہ اللہ تعالی ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھا دے تاکہ وہ باز آ جائیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وسلم پارہ 21واں سورۃ الروم کی آیات مبارک 40 اور 41 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے اصل جو گزشتہ مضمون ہمارا چل رہا ہے نا وہ اسبات توحید اور رد شرک کے بارے میں چل رہا ہے درمیان میں پھر تباً مضمون انفاق کا آ گیا یعنی مال کو اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا اب پھر کفار اور مشرکین کو سمجھانے کے لیے سلسلہ کلام میں توحید اور آخرت کی طرف پھر جاتا ہے اب ان آیات میں بتلایا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اور دلیل اس کی یہ ہے کہ تمہیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اس لیے تمہارے رزق کا سامان بھی اللہ پیدا کرتے ہیں پھر اللہ ہی ہمیں موت دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالی قیامت کو دوبارہ زندہ کریں گے ہمیں اور پھر ہر ایک کے اعمال کی جزا اور سزا دی جائے گی کہ اس نے دنیا میں جیسے اعمال کیے انہی کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ پیش آئے گا اب مشرکین کو خطاب فرمایا گیا کہ اے مشرکین اے مشرکو
ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ تمہارے بنائے ہوئے مصنوعی معبودوں میں سے کوئی ان میں سے یہ ایک کام بھی کر سکتا ہے؟ کہ کسی کو مارنا، کسی کو زندہ کرنا، کسی کو پیدا کرنا، کسی کو رزق دینا، ان کے پاس یہ اختیارات ہیں؟ یہ تو بیچارے خود محتاج ہیں، ان کی تو اپنی ضروریات ہیں۔ مارنا، جلانا، روزی دینا، یہ صرف اور صرف یہ میرے اللہ کے قبضے میں ہے۔ پھر دوسرے شریک کدھر سے اللہ کی ربوبیت میں اللہ کی الوہیت کے مستحق بن گئے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جو خود محتاج ہو وہ دوسروں کا حاجت روا کیسے بن سکتا ہے؟ جسے خود نیند آتی ہو، جو خود تھکتا ہو، جب یہ نہیں تو پھر لا محالہ ماننا پڑے گا کہ اللہ ہی قادر مطلق سب سے بلند و برتر ہے۔ پھر اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کی کیا مانی؟ پس توحید کا اثبات اور شرک کا ابطال ہو گیا۔ آگے بتلایا گیا کہ شرک اور معصیت اور اللہ کی نافرمانی ایسی بری چیز ہے کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، کہ یہ جو خشکی میں، یہ جو تری میں فساد ہے، یہ افراتفری کا عالم ہے، بے سکونی ہے، جھگڑے ہیں، یہ تمام دنیا میں لوگوں کے بدعمالیوں کے سبب یہ سب بلائیں پھیل رہی ہیں۔ آیات میں فساد کا لفظ ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر، کہ جس کی مثالیں علماء نے لکھی ہیں، بارش نہ ہونا یا بارش کا بے وقت ہونا، قحط بڑھنا، باغ اور کھیتوں کے پھل پھولوں پر آفت آ جانا، کسی بیماری کا کوئی کیڑا لگ جانا فصلوں میں، اس طرح آندھیوں کا آنا، اولوں کا گرنا، سیلاب کا پھیلنا، پیداوار کا کام ہو جانا یا ناقص ہو جانا، یہ سب ہمارے اعمالوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں اس طرح مویشیوں میں بیماری اور موت بڑھنا، ان کی نسل کم پھیلنا، تجارت اور کاروبار میں نفع کم ہونا، مصارف کا بڑھ جانا، خرچوں کا بڑھ جانا، آمدنی کا کم ہونا، جیسا کہ آج ہم حالات سے گزر رہے ہیں کہ ہر ایک کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے، تو یہ ہمارے اعمال، اپنے اعمال یہ ہمارے اپنے کرتوت ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ ہے۔ نائل حکمرانوں کا غالب آ جانا، یہ بھی ہمارے اعمالوں کی وجہ ہے۔ حاکم کا ظالم ہونا، قانون اور انصاف کے دائرے میں رعایا کو تباہ کرنا، باہم ملکوں کا اور قوموں میں جنگ جدل قائم ہونا، لاکھوں ہزاروں انسانوں کا مارا جانا، بیماریوں کی کثرت، جیسے آج کل کورونا سے ہم گزر رہے ہیں، وائرس سے، اس طرح وہ ختم نہیں تو کوئی اور وائرس آ جاتا ہے۔ اس طرح باہمی الفت اور محبت اور اتفاق کی جگہ عداوت اور بغض اور نفاق پھیلنا، یہ چیزیں بھی آج ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔
حیا اور شرم کو جانا، یہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ بے حیائی اور فحش کی ترقی ہونا، آج بے حیائی کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ چھوٹوں کا بڑوں سے بے ادبی اور بے ادب اور گستاخ ہو جانا، بام چوری اور زناکاری اور خون ریزی اور بدامنی کا پھیلنا، یہ سب فساد یعنی بلاؤں کی قسمیں ہیں جو انسان کے اپنے کرتوتوں سے پیدا ہوتی ہے۔ تو لوگوں کے دین فطرت پر قائم نہ رہنے سے کفر و شرک اور فسق و فجور دنیا میں پھیل پڑا، اور اس کی شامت سے نہ خشکی میں امن رہا، نہ خشکی میں سکون رہا، نہ بار و بار میں سکون رہا، نہ تری میں سکون رہا، روئے زمین کو فتنہ فساد نے گھیر لیا۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو ان کی بدعمالیوں کا تھوڑا سا مزہ اس دنیا میں چکھا دیا جائے، پوری سزا تو آخرت میں ملے گی، مگر کچھ نمونہ جہاں بھی دکھلا دیا جاتا ہے، ممکن ہے کہ لوگ ڈر کر راہ راست پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بدعمالیوں سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور بقیہ زندگی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔